پینو غم سے نڈھال تھی۔ امیرہ صرف اس کے چچا کی بیٹی ہی نہیں، اس کی سہیلی بھی تھی۔ دونوں کی عمروں میں زیادہ فرق نہیں تھا۔ امیرہ پینو سے 1.5 سال چھوٹی تھی اور گھر بھی پاس ہی تھا۔ دونوں کے گھروں کے بیچ ایک چھوٹی سی دیوار تھی جو یہ آرام سے کود کر ایک دوسرے کے گھر آ جاتی۔ اور آج صبح سے پینو کو امیرہ اپنے ساتھ گھر لے گئی تھی کیونکہ اس کی گڑیا کی شادی تھی اور پینو نے اس کا ہاتھ بٹانا تھا۔ امیرہ نے اپنی ساری سہیلیوں کو بلایا ہوا تھا۔ امیرہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس نے سرخ گوٹے والا سوٹ پہنا ہوا تھا اور اس کی گڑیا کا سوٹ بھی سرخ تھا جس پر اس نے اسی طرح کا گوٹا لگایا تھا، اور گڈا بھی اس کا اپنا تھا جس کو اس نے سفید سوٹ اور سر پر لال پگ پہنائی تھی۔ پچھلی دفعہ اپنی گڑیا کی شادی پر وہ بہت روئی تھی کیونکہ اس کی گڑیا رخصت ہو گئی تھی۔ اب کی بار اس نے سوچا تھا گڑیا کی شادی بھی ہوگی اور وہ میرے پاس بھی رہ جائے گی۔ پینو نے سوچا، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ اس کو ہی اس کی گڑیا سے الگ کر دیا جائے گا۔ آج کی رات پینو کے لیے بہت بھاری اور خوفناک تھی۔ اقبال بھی کسی کام سے دوسرے گاؤں گیا ہوا تھا، ورنہ اس کے کاندھے پر سر رکھ کر اپنی سہیلی کا غم ہلکا کرتی۔ امیرہ کو اس کے ادا سائی نے قتل کرنے کے بعد خود کو پولیس کے حوالے کر دیا تھا۔ پینو کے خون کی خوشبو اس اندھیری رات میں پھیل گئی تھی۔ جانے غم کی راتیں اتنی لمبی کیوں ہوتی ہیں؟ پینو ساری رات یہ سوچتی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ امیرہ کو بغیر نماز جنازہ ہی دفن کر دیا جائے گا۔ قبرستان سے تھوڑا ہٹ کر کالیوں کے لیے ایک جگہ مختص ہے جہاں ایک گھڑا کھودا کیا ہے۔ ان پر مٹی ڈال کر ان کو دفنا دیا جاتا ہے اور ان کا کوئی نشان نہیں رکھا جاتا۔ وہ سوچ ہی رہی تھی امیرہ کا تو کفن بھی وہی سرخ گوٹے والا سوٹ تھا، اور یہ سوچ کر وہ پھر سے پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ امیرہ کو اندھیری رات نے اندھیری قبر میں ڈال دیا۔ پھر بھی صبح کا سورج نکل آیا۔ سٹین میں سب کچھ اسی طرح پڑا تھا۔ آٹے کا تھال، چولہے پر چڑھی دال کے نیچے آگ بجھ چکی تھی، لیکن رحمت چاچی کا دل جل رہا تھا۔ آنکھیں سوج کر سرخ انگارہ ہو گئی تھی۔ نذیرہ ابھی تک اندر کہیں اندھیرے میں چھپی بیٹھی تھی۔ پینو کے ساتھ اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے آئی۔ نذیرہ بوکھلائی ہوئی تھی، جانتی تھی اس کی بہن ہمیشہ کے لیے اس سے بچھڑ چکی ہے اور کل کی نوک جھوک ان کی آخری نوک جھوک تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی، چند رشتہ دار عورتیں گھر میں داخل ہوئیں۔ پینو کی ماں بھی ان کے ساتھ تھی۔ پینو ماں سے لپٹ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ اماں دیکھو یہ کیا ہو گیا، امیرہ کو مار دیا۔ ایک بزرگ خاتون جو ان کے ساتھ تھی پینو سے کہا، بری بات ہے دھی رانی، کالیوں کے مرنے پر روتے نہیں۔ ماسی وہ کالی نہیں تھی، اس نے دکھ سے اونچی آواز میں چیخ کر کہا۔ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، وہ تو کل اپنی گڑیا کی شادی میں مصروف تھی۔ بزرگ خاتون اسے نظر انداز کر کے آگے بڑھی اور امیرہ کی ماں سے بولی، ارے اٹھو بھی، کون سی نئی بات ہو گئی؟ یہ کون سا پہلی دفعہ ہوا ہے؟ خود کو سنبھالو۔ کیا تم کو یاد نہیں تمہارے بھائیوں نے تمہاری بہن کو کالا کر کے زندہ دفن کیا تھا؟ اس کا دودھ پیتا بچہ اس کی چھاتی سے کیسے الگ کیا گیا؟ کیا سب بھول گئی؟ اس طرح کے دکھ تو ہمارے خاندان کی عورتیں اوپر سے لکھوا کر آتی ہیں۔ چل اپنے گھر جا، تیرا بیٹا کل تک چھوٹ کر آ جائے گا۔ پنچایت اس کو پگ پہنائے گی، جو بھی ہے دلیری کی بات ہے۔ چل، اگر روئے گی تو تیری بھی قبر کھود دیں گے، اور ہاں پولیس تیرا بیان لینے آئے گی۔ سردار نے کہا ہے تو نے کہنا ہے کہ تیرے بیٹے نے اچھا کیا جو بہن کا قتل کیا، وہ غیرت مند ہے اور مجھے اپنے پتر پر فخر ہے۔ بزرگ خاتون جو اب تک زمین پر ننگے سر بیٹھی رحمت چچی کے پاس بیٹھی تھی، اٹھ کر چارپائی پر بیٹھ گئی اور لمبے لمبے سانس لینے لگ گئی، کیونکہ جو کچھ اس نے کہا تھا اس کا دل جانتا تھا اس نے کیسے کہا ہے۔ مگر چچی ادے منظور نے تو گھوڑے کی ریس میں ہارنے پر اس آدمی کا قتل کیا تھا، اور اس کی سزا سے بچنے پر امیرہ کا۔ پھر امیرہ کو کالی قبرستان میں کیوں ڈالا؟ ارے دھی رانی، تو باقی جن کو کالا کیا ہوتا ہے وہ کون سا اصل میں گناہگار ہوتی ہیں؟ یہ تو ان کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے۔
اللہ سائی کی مرضی، وہ جس کو جب جیسے مرضی مروائے یا مارے۔ پینو کی ماں نے جو آنسو سے پہلے ہی دوپٹہ گیلا کیے بیٹھی تھی، دکھ سے بولی، ماسی، اللہ سائی نے ہماری قسمت نہیں لکھی، ان مردوں نے لکھی ہے، اور اگر اللہ نے لکھی بھی ہے تو مردوں نے بدلا دی ہے۔ ارے کرے کوئی اور بھرے کوئی، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ چپ کر پینو کی ماں رحمتے کو نہ بھڑکا۔ ارے اپنے مرد اور بیٹوں کے خلاف بولے گی، کیا ہوگا؟ بیٹا سولی چڑھ جائے گا، اور سردار خاندان کا نام مٹی میں ملانے پر اس کو اپنے گاؤں میں رہنے دے گا کیا؟ چری ہو گئی ہے۔ اپنے عقل کو دل کے حوالے مت کرو۔ جو دن زندگی کے باقی ہیں جیسے تیسے ہیں انہیں گزارو، اور بیٹی کے فیصلے کی فکر نہ کر، وہ آخرت میں ہو ہی جائے گا، پر دنیا میں فیصلہ تو سردار ہی کرتا ہے۔ بزرگ خاتون نے پروین کی ماں کو جھڑکنے کے بعد رحمتے کو پیار سے سمجھایا۔ پروین کی ماں سے یہ بات ہضم نہیں ہوئی۔ بولے، کیوں ماسی، اللہ دنیا میں فیصلے نہیں کرتا کیا؟ ماسی جو پہلے ہی تقریر کر کے تھک چکی تھی، غصے سے بولی، فکر نہ کر، تیری دھی کے ساتھ یہ ہوا تو دنیا میں اللہ صحیح سے فیصلہ کروا لینا۔ پینو کی ماں نے پینو کی طرف دیکھا اور دل پر ہاتھ رکھ لیا اور فوراً بولی، اللہ نہ کرے ماسی، میری بیٹی کے ساتھ کچھ برا ہو، تمہارے منہ میں خاک۔ ابھی بزرگ خاتون رحمت خالہ کو سمجھا ہی رہی تھی کہ امیرہ کا باپ پینو کا سسر اور جیٹھ سردار کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ بزرگ خاتون نے جلدی سے رحمت چچی کے اجڑے بالوں پر دوپٹہ ڈالا۔ رحمت چچی کے شوہر نے کہا، رحمتے، باہر پولیس آئی ہے، تیرا بیان لینے۔ ماسی جلدر نے جو تجھے سمجھایا ہے ویسے ہی کہنا، ورنہ تیرا بیٹا سولی چڑھ جائے گا۔ رحمت چچی نے نفرت سے شوہر کی طرف دیکھا اور کہا، تم سب میری بیٹی کے قاتل ہو، خدا تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا، تم آگ میں جلو گے، میری دھی کے قاتل، میں خود تمہیں دوزخ میں ڈال کر آؤں گی، اور بند کر اپنی بکواس، ایک دوں گا الٹے ہاتھ کی، تیرے بیٹے کی جان بچا رہا ہوں میں، شکر کر، بیٹا بھی بچ جائے گا اور پگ بھی بڑھ جائے گی، چل اب زیادہ اوکھی نہ ہونا، خبردار جو پولیس کے سامنے واویلا کیا، زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔